بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون جی صرف صحیح ثلاثی مزید کی صحیح اسباب فعال تو الاکرام و بزرگی دادن اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم علم منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم والنهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم الظرف منه مکرم مکرمان مکرمات او تلے اشیاء لگ گئے 3 نمبر اکرامات لکھے ہے یہ جو مضارع ہے نا اصل میں ہے یو اکرمو تو یو اکرمو یو اکرمان ہے آخر تک یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو حمزہ بچ ہے سمجھائیا واحد متکلم کے سیغے میں 2 حمزے جمع ہو گئے ایک اکرمو تے ایک او جڑا ہے او اک یہ سکل ہے اس میں جو ماضی والا حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا اکرمو اب ذرا باب عجیب سا بن جائے گا بھی یو اکرمو تو اکرمو اکرمو نو اکرمو تو اس لیے باقیوں کے اندر بھی اس مناسبت سے حمزے کو حذف کر دیا اصل میں یو اکرمو تو اکرمو او اکرمو نو اکرمو ہے لیکن چونکہ واحد متکلم میں 2 حمزے جمع ہو گئے تو باب والا حمزہ یعنی اکرامہ والا حمزہ حذف کر دیا تو اکرمو بن گیا تو باقیوں میں بھی حذف کر دیا تاکہ ایک جیسے ہو جائے تاکہ اس لیے کیا کر دیا حذف کر دیا چل بھائی گل سمجھیے حمزہ کیا ہے حذف کر دیا کیا بن گیا یو کرمو تو کرمو او کرمو نو کرمو اصل میں کیا ہے یو اکرمو ہن پڑھ قانون ہر حمزہ زائدہ جے واقعہ ہوئے وچ اول کلمہ دے او خالی نہیں ہوندا وصلی ہوندا ہے یا کتی حکم وصلی دا ڈہنا وچ ڈہنا وچ درج کلام دے آتے متحرک ہونے ما بعد دے ہک آتے حکم قطعی دا نہیں ڈہنا وچ درج کلام دے آتے متحرک ہونے ما بعد دے رہنا آکڑ کے جی حمزہ قطعی وچ گھر اپنے دے 9 قسم ہے تے جو گوانڈیاں لے ہوئے تو پھر 6 قسم ہیں جی سوا اس دے وصلی ہے جی حمزہ باب فعال دا واحد متکلم دا اسم تفضیل دا جمع دا اعلام دا بنا دا فعل تعجب دا استفہام دا ندا ہر حمزہ زیدہ جے واقع ہوئے وچ اول کلمے دے او خالی نہیں ہوندا وصلی ہوندا ہے یا کتی تے حکم وصلی دا ڈھینا وچ درج کلام دے آتے متحرک ہونے ما بعد دے آتے حکم قطعی دا نہیں ڈھینا وچ درج کلام دے آتے متحرک ہونے ما بعد دے حمزہ قطعی وچ گھر اپنے دے 9 قسم ہے سوا اس دے وصلی ہے حمزہ باب فعال دا واحد متکلم دا اسم تفضیل دا جمع دا اعلام دا بنا دا فعل تعجب دا استفہام دا ندا دا اب دھیان فرمائیں جی قانون کی طرف مہربانی آپ کیجیے فارسی والا قانون دیکھیں دسدا پیا کہ کوئی نہیں جی ترجمہ کردا کو پلے پوندی کوئی نہیں پوندی اللہ دھیان کر بے ہر حمزہ زیدہ جو کہ واقع ہو کلمہ کے اول میں وہ حمزہ خالی نہیں ہوتا وصلی ہوتا ہے یا قطعی ہوتا ہے حکم وصلی کا یہ ہے کہ ساکت ہو جاتا ہے درج کلام میں وجوباً لکھنے میں پڑھنے میں ساکت ہو جاتا ہے نہ کتابتاً لکھنے میں ساکت نہیں ہوتا لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا
اور بوقت ما بعد کے متحرک ہونے کے وقت دونوں طرح اکثر ساکت ہو جاتا ہے، نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے اگر ما بعد متحرک ہو جائے۔ حکم قطعی کا یہ ہے کہ درج کلام میں ساکت نہیں ہوتا، اس کو پڑھا جاتا ہے، اور بھی ما بعد کے متحرک اپنے ما بعد کے متحرک ہونے کے بھی ساکت نہیں ہوتا۔ حمزہ قطعی کتنا ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ اب مطلب قانون کا دھیان فرمائیں حضرات۔ کلمے کے شروع میں کلمے کے شروع میں آ او اے ہو، کون ہو؟ کلمے کے شروع میں آ او اے ہو، اور فا کلمہ نہ ہو، اور فا کلمہ فا کلمہ نہ ہو۔ ان دا نا ہے کلمے دے شروع وچ حمزہ ہے تے زیادہ ہے۔ کلمے کے شروع میں آ او اے ہو، کلمے کے شروع میں آ او اے ہو اور فا کلمہ کلمہ نہ ہو، اس تو پہلے ہوئے، تو اس کا نام ہے کہ حمزہ کلمے کے شروع میں ہے، شروع میں زیادہ ہے۔ شروع میں زائدہ ہے۔ سمجھی گل؟ اس کا نام ہے کہ حمزہ ہے کلمے کے شروع میں جو کہ زیادہ ہے، کیونکہ فا لام کے فا کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ یہ جو کلمے کے شروع میں آ او اے ہوتا ہے اور فا نہیں ہوتا، فا سے پہلے ہوتا ہے۔ جے کشتی کریاں ڈگ پوے تے اے وصلی، تے جے کشتی کریاں جنا آکڑیا رہے تے اے وے کتی، کی ہے جی؟ اے کتی ہے جی۔ اچھا جی دھیان کرو، مطلب قانون کا کیا ہے؟ کلمے کے اول میں حمزہ ہو اور زیادہ ہو، کلمے کے اول میں حمزہ ہو اور زیادہ ہو کے، بڑا زیادہ دی گل ہے کہ کمال ہے ٹیلو رات پٹ پٹ کے، کلمے کے اول میں حمزہ ہو اور کیا ہو، یہ دو قسم کا ہے، یہ وصلی ہوتا ہے یا قطعی ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اب ان دو حمزوں کا حکم سمجھنا ہے، ان ایشا بس کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ بجے کر پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جے کر پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اے بھئی کی ہے بھئی کدی حمزہ پڑھ دے پے ہو تو کدی نہیں پڑھ دے پے، اے بھی گل کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ ان اس میں جلالت اللہ ہو کی اتے لام جارا آ گیا تھا، لے اللہ ہے نہیں بلکہ للہ ہے، حمزہ کی دے گیا، سمجھ آئی؟ انج الحمدللہ ہے اتے واگ تے پڑھ دیاں والحمدللہ، یہ بھی حمزہ کی دے گیا، گل سمجھیے؟ یہ بات سمجھنی ہے۔ تو کلمے کے شروع میں حمزہ آئے اور کیا ہو، تو کلمے کے شروع میں حمزہ ہو اور زیادہ ہو، تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا وصلی ہوتا ہے یا قطعی، یا تو اس کی دو قسمیں، کیا حمزہ وصلی اور حمزہ۔ اب ان کا حکم سمجھیں، پہلے حمزہ وصلی کا حکم پھر حمزہ قطعی کا حکم۔ ان کے یہ نام کیوں ہیں وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے، حمزہ کہ جس کلمے کے شروع میں حمزہ ہے اس کلمے کے اوپر کوئی اور کلمہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب یہ درج کلام میں آ گیا ہے۔ کیا آ گیا؟ بھئی اس تو پہلے بھی کوئی حرف آ گیا تے وچ آ گئے، سمجھ آئی یا؟ کس میں؟ درج کلام میں۔ تو یا حمزہ وصلی جہاں بھی ہوتا ہے اس کا ما بعد ساکن ہوتا ہے، حمزہ وصلی، تو حمزہ وصلی درج کلام میں آ جائے
یا حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو جائے، دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی پڑھا نہیں جائے گا، دونوں صورتوں میں پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ بعض صورتوں میں لکھا جاتا ہے، بعض صورتوں میں لکھا بھی نہیں جاتا۔ قراءتن گر جائے گا، کتابتن کبھی گرتا ہے کبھی، کتابتن کا مطلب لکھنے میں بھی، لکھنا نہیں یا لکھنا ہے، ایک کتابت اصول نے ایک وکھرے نے۔ تو حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے کہ حمزہ وصلی درج کلام ہے۔ درج کلام کا کیا مطلب ہے؟ جس کلمے کے شروع میں حمزہ ہے اس کلمے کے اوپر کوئی اور کلمہ آ جائے، اب یہ حمزہ کیا آ گیا؟ وچ آ گیا، وچ تو وچ میں نہیں، درج، سمجھ آ گئی ہے؟ تو حمزہ وصلی درج کلام میں آ جائے یا حمزے وصلی کا ما بعد متحرک ہو جائے تو حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ساکت ہو جاتا ہے، یہ یعنی پڑھا نہیں جاتا۔ باقی کبھی لکھا جاتا ہے کبھی نہیں، وہ علیحدہ قانون ہے، یہاں پڑھنے کا قانون ہم پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ وصلی درج کلام میں آ جائے یا حمزے وصلی کا ما بعد متحرک ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ساکت ہو جاتا ہے۔ مطابقی مثال دیکھیں، اضرب، کون؟ اس کے اوپر اگر آپ واو داخل کر دیں تو یہ حمزہ پڑھنا منع ہے، کیا پڑھیں گے؟ فا داخل کر دیں تو کیا پڑھیں گے؟ سما داخل کر دیں تو اے شاباش سے۔ یہ مطابقی مثال آ گئی کہ کیا ہو گیا؟ درج کلام میں آ گیا۔ تو پورے قرآن شریف وچ درج کلام دیاں کوئی سینکڑیاں مثالاں نے جی، سینکڑے۔ چلو جی، الحمدللہ ایک، رب الدو، الرحمن الرحیم تین، مالک یوم الدین چار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط پنج، تے طول مستقیم چھ، صراط الذین سات، انعمت علیہم غیر المغضوب آٹھ، والضالین نو مثالیں دے وچ نے جی کندیاں؟ حمزہ وصلی درج کلام وچ ساکت ہویا پیا جی، گل سمجھی جی؟ اے شاباش جی۔ اچھا جی، تو دوسری مثال کہ ما بعد متحرک ہو جائے، ما بعد متحرک ہو جائے، اس کی مثال دی ہے شرح کے اندر، ایک ساسابا، کون؟ ادھر اوکھی مثال دیتی ہے، ایک کاسابا کو باب افتال پہ لے گئے تو بن جاتا ہے ایک تاسابا، کیا بنتا ہے؟ مثال دیتی لمبی جی، پھر تا کو سین کرتے ہیں تو کیا بن گئے؟ ایک۔ پہلے اب ایک ساسا ماں میں حمزہ وصلی ہے شروع میں، ماں بعد کیا ہے؟ کاف، تو پہلے سین کی حرکت نقل کر کے زبر کاف کو دی، کس کو دی؟ سین کو سین میں ادغام کیا تو بن گیا ایک کسابا، کیا بن گیا؟ اب حمزہ وصلی کا ما بعد کیا ہو گیا؟ تو یہ حذف ہو گیا، کیا بن گیا؟ کسابا۔ اب اس میں آگے وہ سارا اختلاف بھی نقل کیا ہوا ہے کہ وہ سارا ترجمہ سنا دیا گا۔ بعض اس حمزے کو حذف کر دیتے ہیں چونکہ بھی ما بعد متحرک ہو گیا، بعض کہتے ہیں یہ حرکت مانگ کے لے آندی ہے عارضی، اس لیے حمزہ باقی رکھنا ہے جی۔ اس لیے یہ مثال بھی ترجمہ کراتا ہوں، ایک بین استور مثال لکھی، وہ زیادہ واضح ہے جی۔ جس کے کوئی نہیں، متحرک ہونے ماں بعد دے او کونے اتے سآلہ یس آلو کا امر ہے جی مولوی جی۔ اس ال کیا ہے؟ اس ال حمزہ وصلی ہے، ماں بعد ساکن ہے۔ قانون آگے آپ پڑھیں گے،
حمزے کا اس ال میں حمزے کا فتح نقل کر کے سین کو دیا، حمزے کو حذف کیا. وہ تو دیکھنا حمزے کا فتح نقل کر کے سین کو دیا اور حمزہ کو حذف کیا تو یہ بن گیا اس ال. کیا بن گیا؟ اب حمزے وصلی کا ما بعد متحرک ہو گئے. حمزے وصلی کا اس کو کیا کر دیا؟ کیا بن گیا؟ سل. سمجھائیے؟ سل سلا سلو تائیں سونے فرمایا سی سلونی اما شے تم سوال کرو تسی میرے کولوں جو چاہندے ہو. تو یہ مثال ہے کہ ماں بعد کیا ہو گئے؟ تو یہ کیا ہو گئے؟ ساکت ہو گئے. تو یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، حمزے کے ساتھ بھی اس کے بغیر بھی. فس آلو میں حمزے کے ساتھ ہے اس آلو، اوپر فا آ گئی تو درج کلام میں ساکت ہو گیا. فس آلو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سمجھائیے؟ وس آل اللہ میں بھی حمزہ وصلی درج کلام میں ساکت ہوا ہے، اور حمزہ حذف ہو سین متحرک ہو، اس کی مثال بھی قرآن پاک میں آتی ہے جی. نہ سو ماضی مجہول ہوتا جی، امر دسے گا ایسی کس جگہ تے جی. سل بنی اسرائیل اے امر جی، سل بنی اسرائیل، سل بنی اور جگہ تے بھی ہیں جی. تو یہ حمزے کے حذف کی صورت ہے جی. گل سمجھیے؟ تو یہ ہے کہ حمزے وصلی کا ماں بعد کیا ہو گیا؟ تو یہ ساکت ہو. یہ ہوں تین میں ترجمہ کرانا ہے ساری عبارت دا، تو پھر اگلی گل پڑھیے. دھیان کرا جی بھئی، مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر حمزہ زائدہ جو کہ واقع ہو کلمے کے اول میں خالی نہیں ہوتا، وصلی ہوتا ہے یا قطعی. حکم وصلی کا یہ ہے کہ ساکت ہو جاتا ہے درج کلام میں وجوباً، پڑھنے میں نہ کہ لکھنے میں. مثال اضرب، اگر واو اس کے اول میں آئے تو وضرب پڑھا جائے گا، اگر فا آئے تو فضرب پڑھا جائے گا. ایک صورت وقت متحرک ہونے ما بعد کے اکثر قراءتاً تو حذف ہوتا ہی ہوتا ہے، کتابتاً بھی حذف ہو جاتا ہے. مثال اس کی کسابہ اصل میں ایک ساسابہ، ایک ساسابہ بھی اصل میں ایک تاسابہ ہے. 3 سا بنے، وہ آگے باب افتعال کے 5-6 قوانین آ رہے ہیں. ایک ساسابہ تھا، حرکت اولا کی مراد ہے، حرکت سین اولا کی، حرکت سین اولا کی. پہلے سین کی حرکت نقل کر کے ما قبل کاف کو دی، تو پھر سین کا سین میں ادغام کیا، حمزے کو حذف کر دیا باوجہ استغنا کے. باوجہ استغنا اے وے کہ حمزہ وصلی شروع وچ لیائی دا تاں ہے کہ پہلا کلمہ جدوں بھی ساکن ہوئے نا وہ پڑھیا نہیں جاندہ نا جی. جڑا بھی ساکن ہے پہلا وہ پڑھیا ادو حمزہ وصلی لیا بھی دے. کی لیا بھی دے؟ تے جدوں ماں بعد متحرک ہو گیا تے اندیوں لوڑ نہیں رہی جی. اے مطلب استغنا کے. تو اول ساکن ہے، سین ثانی متحرک ہے، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو کسبہ ہو گیا. یہ حمزہ وصلی ہے، ماں بعد اس کا متحرک ہو گیا ہے. اکثر نحوی اس کو ساکت کرتے ہیں، بعض اس کو ساکت نہیں کرتے، اکسابہ پڑھتے ہیں. اگر ساکت کرتے ہیں تو قراءتاً کتابتاً دونوں طرح کرتے ہیں. وہ لوگ جو کہ حمزے کو حذف کرتے ہیں یہ دلیل دیتے ہیں کہ حمزہ وصلی ہے، ما بعد متحرک ہو گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب ہے برائے استغنا کے، تو لہذا حذف کر دو. اور وہ ناوی جو حمزے کو حذف نہیں کرتے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حرکت عارضی ہے. حرکت عارضی سکون کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حذف. اس اگوں آئے گا باب افتعال تے پہنچو گے نا تو پھر ماضی ترے طرح پڑھنی پیندی. کسبہ تے کسبہ، کسبہ، اکتسبہ، اکسبہ، اکسبہ، وہ 5 طرح پڑھنی پیندی ماضی ہوندی. وہ کوئی گردانہ ہون گیا جی، اوکھے کوڑی آ جان گے ساری جی. 1 منٹ لگنا ہے جی.
وہ پھر اتنے ساری وضاحت آئے گی جی. وہ پانچ طرح ماضی پڑھنی پہ قانون لا کے جی. یہ ایک شک آ گئی ہے کہ حمزہ وصلی اس کا حکم کیا ہے؟ درج کلام میں بھی ساکت ہو جاتا ہے، جب ما بعد متحرک ہو جائے تو پھر بھی ہو جاتا ہے. اب دوسری قسم ہے حمزہ قطعی کی. کون ہے حمزہ؟ تو حمزہ قطعی کا حکم یہ ہے کہ نہ وہ درج کلام میں ساکت ہوتا ہے، نہ ما بعد کے متحرک ہونے کے وقت وہ کیا حمزہ قطعی کا حکم کیا ہے؟ حمزہ قطعی کا حکم یہ ہے کہ نہ وہ درج کلام میں ساکت ہوتا ہے اور نہ ہی ما بعد کے متحرک ہونے سے ساکت ہوتا ہے. اکراما یہ حمزہ قطعی ہے. کون؟ اکراما یہ حمزہ قطعی ہے. قطعی ہے. اس پر واو آ گئی تو پھر بھی کس طرح پڑھیں گے؟ وا اکراما. وا فا آ گئی تو فا اکراما. سما آ گیا تو سما اکراما. یہ تو درج کلام میں آ گئے. کس میں آ گیا؟ اقواما. کون؟ قانون پڑھیں گے. واو کا فتح نقل کر کے کاف کو دیا، واو کو الف سے بدلایا تو بن گیا اقاما. کیا بن گیا؟ تو حمزہ کا ما بعد متحرک ہو گیا کہ کوئی نہیں، لیکن اس کو حذف. تو یہ دونوں مثالیں آ گئی ہیں. وا اکراما درج کلام کی مثال ہے، تے اقواما سے اقاما ما بعد کے ہونے کی مثال ہے. تو دونوں صورتوں میں حمزہ قطعی ساکت نہیں ہوتا. گل سمجھیجئے کہ کوئی نہیں. کیا کہ حمزہ قطعی کا حکم کیا ہے؟ قطعی کا حکم یہ ہے کہ نہ ہی وہ درج کلام میں ساکت ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ما بعد کے متحرک ہونے سے ساکت ہوتا ہے. نہ ہی وہ ما بعد کے متحرک ہونے سے ساکت ہوتا ہے. گل سمجھیے. یہ قانون آ گیا جی. ترجمہ کر لو اس کا. حکم حمزہ قطعی کا یہ ہے کہ ساکت نہیں ہوتا درج کلام میں. جیسے اکرم ما قبل اس کے اگر واو آئے تو وا اکراما اور فا آئے تو فا اکراما پڑھا جائے گا. اگر ما بعد حمزہ قطعی کا متحرک ہو جائے بھی حذف نہیں ہوتا. جیسے اقاما اصل میں اقواما تھا، حرکت واو کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، واو کو الف کے ساتھ بدل کرتے ہیں، اقاما ہو گیا. ایک اگے قانون ہوں گے. یہ حمزہ قطعی ہے، ما بعد اس کا متحرک ہو گیا، حذف نہیں ہوگا. حذف نہیں ہوگا. گل سمجھیے. یہ مثالیں آ گئی ہیں مطابقی دونوں کی. ہوں پنجابی والا قانون ویخ. ہر حمزہ زیدہ جے واقعہ ہووے وچ اول کلمے دے. گل سمجھیے. او خالی نہیں ہوندا، وصلی ہوندا ہے یا حکم وصلی دا ڈھینا وچ درج کلام دے. سمجھے گل؟ آتے متحرک ہونے ما بعد دے، آتے حکم قطعی دا نہیں ڈھینا وچ درج کلام دے، آتے متحرک ہونے ما بعد دے. آ گیا کہ کوئی نہیں. اور جتھے اگے سبق پہنچا ہے نا کیڑا، بس اے ذرا مسئلہ لمبا ہے، انہوں پھر پڑھاں گے جی. تسی ہن حمزے قطعی پہلے پکاؤ جی. گل سمجھیے. اس لیے ایک مسئلہ ہو رہے وہ ذرا پھر وکھرا پڑھاں گے انشاءاللہ جی. قانون پورا آ گیا. حمزہ. اچھا جی. اب ہمیں کیا پتا جی کہ حمزہ وصلی کون سا ہے، قطعی کون سا ہے؟ ایسا تو دیکھنا ہے شروع میں حمزہ ہے، انہاں دے سر تے کوئی ٹوپی شوپی ہونی، کوئی نشان والی بھی، ایک تے سر تے رتی تے ایک تے سر تے کالی بھی، نشانی کی ہونی. کہتے ہیں ہم حمزے قطعی آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ ہیں اس کے ما سوا جتنے حمزے شروع میں آئیں گے سارے وصلی ہوں گے. سمجھائیے.
اب امتیاز کیسے ہوگا کہ شروع میں یہ جو حمزہ زیادہ ہے یہ وصلی وصلی ہے یا قطعی ہے؟ امتیاز کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ حمزے قطعی ہم بتا دیتے ہیں، ان کے ما سوا سارے کیا ہیں؟ حمزہ وصلی ہے۔ حمزے وصلی، حمزہ قطعی جو ہے نا وہ 9 ہیں، حمزے قطعی حمزے قطعی 9 ہے، اس کے ما سوا سارے حمزہ وصلی ہے۔ باب افعال، باب اس کی ماضی کا حمزہ اور اس کے مصدر کا حمزہ یہ دونوں قطعی ہیں، اس کی ماضی کا حمزہ اور اس کی ماضی کا اس کی مصدر کا حمزہ یہ دونوں قطعی ہیں۔ اکراما پوری گردان تے اکریما پوری گردان تے اکرام، اے حمزہ قطعی ہے۔ ہے۔ جنیاں میں مثالاں نے باب افعال دیاں، ان کے ماضی معلوم مجہول کے شروع والا حمزہ اور ان کی مصدر کا حمزہ، اس کو کہتے ہیں باب افعال کا حمزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ ایک پہلا کیڑا حمزہ قطعی ہے؟ باب افعال کی ماضی معلوم اور مجہول اور اس کی مصدر، اس کو کہتے ہیں باب افعال۔ مصدر کو نہیں ہے کہ شروع میں جو حمزہ ہے، شروع میں جو حمزہ ہے اسے کہتے ہیں باب افعال کا حمزہ، تو یہ حمزہ قطعی ہے۔ ایشا بس 22 بابوں میں مضارع معلوم مجہول میں جو واحد متکلم کے سیغے ہیں، 22 بابوں میں مضارع معلوم و مجہول کے جو متکلم کے سیغے ہیں، ان کے شروع میں حمزہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے۔ وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ حمزہ اس کو کہتے ہیں واحد متکلم کا حمزہ، واحد 22 بابوں میں مضارع معلوم مضارع مجہول میں جو واحد متکلم کا سیغہ ہے اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ یہ حمزہ، قطعی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حمزہ واحد متکلم کا حمزہ۔ حمزہ۔ اسم تفضیل ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی کا اسم تفضیل نہیں آتا، اس کا اور طریقہ وہ آگے آ جائے گا۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب آپ نے سنائے، 6 بابوں میں اسم تفضیل کے جو مذکر کے سیغے ہیں ان کے شروع میں حمزہ ہے کہ کوئی نہیں جی؟ ازرابو، انصارو، عالمو، امناو، اشرافو، احسبو، احسابو، ایک کو وزن ہے جی۔ تو ازرابو، ازرابان، ازرابونا، ازاربو، ازیربن، کنے سیغے نے؟ 5۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کے اسم تفضیل کے مذکر کے 5 سیغوں میں جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے، یہ نام اس کا ہے اسم تفضیل کا حمزہ۔ کیا نام ہے؟ ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کے اسم تفضیل مذکر کے جو 5 سیغے ہیں، افعلو، افعلان، افعلون، افعائلو، افعائلن، یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اسم تفضیل کا حمزہ۔ 3۔ مفرد سے جمع بنائیں، جو آپ نے بنائیاں پڑھی ہوئی ہیں، مفرد سے جمع بنائیں، مفرد سے تو جمع بنانے کے لیے شروع میں حمزہ لائیں، مفرد سے تو یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ حمزہ کیونکہ یہ سارے پرزے فٹ کر کے پورا کیتا ہے تھے جی، مشین بنائی پوری جی۔ جس طرح کہ وہ جو گردان آپ نے سنایا اس میں ایک سے ایک وزن آتا ہے، کون؟ افعال، ازراب، کون؟ یہ حمزہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جمع کا حمزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی مفرد بنائیں تو مفرد بناتے ہوئے جمع بنانے کے لیے شروع میں حمزہ لائیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ مفرد سے جمع بنائیں اور جمع بنانے کے لیے شروع میں حمزہ لائیں تو یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ جی میں اشراف، ازراب، اعلام۔ اچھا جی، کسی کا نام رکھیں، کسی کا، اور اس نام کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے اس وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے۔
وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں آلام کا حمزہ. کس کا؟ اسماعیل، اسحاق، ابراہیم. سمجھائیے؟ تو جو نام ہے، نام کو عربی میں علم کہتے ہیں، جمع اس کی آلام. آلام کا حمزہ بسلی ہے کہ قطعی ہے؟ قطعی ہے کیا؟ کیونکہ یہ جمع ہے. جمع کا حمزہ ہے جی. تو آلام جو ہیں، جو نام ہیں، ان کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی ہوتا ہے. وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اچھا جی، بنا کا حمزہ. بنا کا مطلب ہے کہ کوئی کلمہ جب بنا تو اس کی بنا میں وہ داخل ہے. جب کوئی کلمہ بنا میں وہ داخل ہے، جب سے وہ کلمہ بنا تو وہ حمزہ اس میں داخل تھا. اس کو کہتے ہیں، جمع نہیں مراد، مفرد. اس کو کہتے ہیں بنا کا حمزہ. جس طرح اسبعن، کیا؟ انگلی. تو فا کلمہ صاد ہے، عین کلمہ با ہے، لام کلمہ عین ہے. حمزہ شروع میں زیادہ ہے، وزن ہے اس کا افعالن. لیکن چونکہ یہ لفظ جب شروع استعمال ہوا تو اسی طرح استعمال ہوا، تو لہذا یہ کیا ہو گیا؟ یہ حمزہ قطعی ہے. تو بنا کی مثالیں کم ہیں، یہ کی مثال اکثر جگہ آپ کو ملے گی ساری کتابوں کے اندر جی. اچھا جی، ثلاثی مجرد کے 6 بابوں کے آخر میں جو آپ نے سیغہ سنایا ہے، ما اضربہ و اضرب بہ، جو 2 سیغے ہیں، ان کے شروع میں حمزہ ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ فعل تعجب ہے کہ نہیں؟ تو فعل تعجب کے 2 سیغوں کے شروع میں جو حمزہ ہے، ما افعلہ و افعل بہ، یہ حمزہ قطعی ہے. یہ حمزہ، اس کو کہتے ہیں فعل تعجب کا حمزہ. کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد کے 6 بابوں میں فعل تعجب کے 2 سیغوں کے شروع میں ما اضربہ و اضرب بہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ قطعی ہے. کل سمجھیے آپ؟ جی. استفہام کا حمزہ ہوتا ہے الف زبر ا. الف یہ استفہام کے لیے ہوتا ہے. کیا؟ تو کسی کلمے کے اوپر استفہام کا حمزہ آ جائے تو یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. یہ حمزہ، کیونکہ اگر اس کو حذف کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا ابھی استفہام ہے کہ نہیں ہے جی. انذرتہم، انذرتا، یہ حمزہ قطعی ہے کہ بسلی؟ انذرتا، اکرمتا، یہ قطعی ہے. کیوں؟ کیونکہ باب افعال کا ہے. اور اس کے اوپر آ گیا حمزہ استفہام کا انذرتا، تو پہلا حمزہ بھی قطعی ہے اور دوسرا بھی قطعی ہے. دوسرا تو باب افعال کا، اور پہلا اس لیے کہ یہ استفہام کا ہے. ازید قائم، سمجھے؟ ازید فی الدار، احاذا ابو کا ایتنا بائے. یہ کیا ہے؟ تو یہ حمزہ قطعی ہے. تو ہم استفہام کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. قطعی ہوتا ہے. حروف ندا آپ نے پڑھے تھے، کتنے ہیں؟ کیڑے کیڑے؟ وہ آ جو ہے نا، آ، یہ بھی قطعی ہے. یہ بھی، اس کو کہتے ہیں ندا کا حمزہ. کیا کہتے ہیں؟ حروف ندا میں جو 5واں حرف ندا تھا وہ کیا تھا؟ حمزہ مفتوحہ یعنی آ. تو وہ جو ندا کا آ ہے یہ بھی حمزہ قطعی ہے. تو یہ حمزے سارے کیا ہیں؟ حمزہ قطعی ہے. ان کے ماں سوا سارے حمزے بسلی ہیں. بسلی. باب افعال کا حمزہ واحد متکلم کا اسم تفضیل. کلا کلا سمجھایا اور پتہ نہ سمجھے مولی لگی آلیا کوئی نہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ ایک ایک نہیں ہے گا وچ بعد وچ کنے کنے نے جی. حمزہ قطعی وچ گھر اپنے دے 9 قسم ہے، سوا اس دے وصلی ہے. حمزہ باب افعال دا ہکو
واحد متکلم دا دو، اسم تفضیل دا تین، جمع دا چار، آلام دا پنج، بنا دا چھ، فعل تعجب دا ست، استفہام دا اٹھ، تے ندا دا تے ما سوا حمزہ وصلی اے گل سمجھی، اے قانون آ گیا۔ اسمن کیڑا لفظ؟ لفظ اسمن، اس کو ذرا لفظ کو سمجھے پھر سوال جواب ہے، دھیان کرے ٹائم کو نہیں ہے گا، مہربانی۔ اسمن لفظ ہے، اسمن، اس میں اختلاف ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ دھیان رکھ کے پھر آپ نہیں پھیرا دینے۔ بصریوں اور کوفیوں کا، بصری بھی ناوی ہیں صرفی ہیں، کوفی بھی ناوی صرفی ہیں جی۔ اصل چ ایک کوفہ بھی ایک شہر ہے تے بصرہ بھی ایک شہر ہے، لیکن شہر نہیں مراد ہے کہ گل دھیان نال سن لو، سمجھو دی پئی ہے۔ اے جویں حنفی، شافی، حنبلی، مالکی نام ہے نا، بندہ روے امام صاحب دے گھر دے نال رہندا ہوے تے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ دے مسلک نوں منن کی آندے نے، سمجھائیے، تے بندہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ دے روٹیاں پکاندا ہوے تے فقہ حنفی تے عمل کرن کی آندے نے۔ ادھر ایک مثال دے رہے ہیں جی، یہ کوفی تے بصری یہ مطلب نہیں ہے کہ شہروں کے لوگ ہیں، اصل وچ بصرے وچ جڑے امام ہوئے نے وڈے، انہاں جڑے نظریات قائم کیتے انہوں جڑے بھی مندے انہوں کی آندے نے، وہ پھر فرق کرنے واسطے بھی یہ شہر دے رہن والا یا نظریے نوں منن والا پھر بصری آندے نے، بصری نہیں جے آندے جی، سمجھے جی کی آندے نے؟ ہن جڑا رہن والا انہوں بصری آندے نے، جیڑا صرف اس علاقے اتھوں دے وڈیاں اماماں دی گل مندا ہے صرف یا نہ وچ انہوں کی آندے نے؟ بصری۔ اے مہربانی کرے جے سن لو دھیان نال۔ تے کوفے وچ بھی وڈے امام ہوئے نے صرف تے نحو دے، انہاں دے نظریات نوں منن والے سارے کی نے؟ اے مطلب ہے جی بصری تے اے دو اصطلاحاں نے جی، بصری تے دو اصطلاحاں نے جڑے دو نظریات، کیونکہ جڑے پہلے امام نے اتھوں نہ شہراں دے نے انہاں فناں وچ، پھر انہاں نوں جنہاں جنہاں منیا پیچھے او کی بندے گئے، اے پھر صرف نحو دی کتاباں وچ دو ہی لفظ چلن گے، کیڑے؟ کوفی، دھیان کرے جی۔ تو بصری کہتے ہیں اصل میں اسمن سم بن ہے، اصل میں بر وزن سم بن اصل جو ہے، اور کی پوچھا بر وزن فعل، اور افتق سام سے کیا ہے؟ سم بن ناقص واوی۔ اچھا جی پھر کیا کیا؟ پھر واو کو حذف کیا خلاف قیاس۔ خلاف قیاس بھی قانون کوئی نہیں حذف کرنے والا، حذف کر کے نا واو کو، تو لام کلمہ رہا کہ چلا گیا؟ چلا گیا۔ پیچھے کڑے کڑے کلمہ رہ گیا؟ فا کلمہ تے شروع میں حمزہ وصلی لائے، شروع میں سین کو ساکن، واو حذف ہوگی، میم ملے را بن گئی، سین کو ساکن کیا، شروع میں حمزہ وصلی لائے، شروع میں کیا بن گیا؟ بر وزن اف ان، بر وزن اف ان۔ تو حمزہ کون ہے؟ وصلی ہے، کن کے نزدیک؟ اسم ان کا حمزہ کیا ہے؟ وصلی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، تو وزن کیا ہے اس کا؟ کوفی کہتے ہیں کہ اصل اس کا اسم کا وسم ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ وسم ہے۔ واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں حمزہ اول میں لائے، اس کے تو کیا بن گیا؟ وسم سے۔ اس کا وزن کیا ہے؟ کیونکہ موجود ہے کہ یہ اس کے عوض ہے، یہ اس کے، اب قطعی ہے کہ وصلی؟ نہ قطعی ہے نہ وصلی، بلکہ فا کلمہ ہے جی۔ جی وہ فا کلمے کی جگہ میں ہے نا، وصلی قطعی تو ہوتا جڑا کتنے ہوئے؟ زیادہ ہوئے جی۔ بصریوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ وصلی ہے، اور کوفیوں کے نزدیک یہ نہ وصلی ہے نہ قطعی ہے، بلکہ فا کلمہ اس کی جگہ میں، واو کی جگہ میں۔ یہ گل سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ریاض جلدی کر۔ یہ جو لفظ ہے اسم،
اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے. تو بصری کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سمعن ہے. بس سمعن کا معنی ہے بلندی. کیا معنی ہے؟ بلندی. ایسے معنی دین طرف آگے جی. تو اس سے پھر اسم بنایا ہے. تو وہ اس طرح بنایا ہے کہ واو کو حذف کیا ہے اور آخنا واو کو خلاف قیاس حذف کیا ہے. واو کو خلاف قیاس حذف کیا ہے. تو پیچھے دو کلمے رہ گئے فا اور عین. تو میم جو ہے یہ محل اعراب ہے بن گئی اور سین کو ساکن کیا. ساکن کیا اور شروع میں حمزہ وصلی لائے. تو یہ بن گیا اسم بر وزن افعن. 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 اور جو کوفی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اصل میں جو ہے یہ وسم ہے اور اس کا وزن جو ہے وسمن بر وزن ہے. اسم بر وزن اب وسمن وسم بر وزن ہے. وسم بر وزن فعل. وہ فعل ہونے کے فعل لام. وسم بر وزن فعل. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واو ہے اس کے عوض جو ہے وہ حمزہ کو لایا ہے. تو اس لیے یہ حمزہ جو ہے یہ زائدہ نہیں ہے بلکہ فا کلمے کی جگہ پہ آیا ہے. تو یہ اصل میں پھر اسم بنا بر وزن فعل. اچھا بر وزن فعل بھی ہے. اور اگر یہ لحاظ کریں کہ فا کلمہ تو چلا گیا یہ اس کی جگہ ہے تو پھر یہ بر وزن ایلن. بر وزن گل سمجھی جی. تو یہ اسم کے 3 وزن ہیں. یہ بھی ایک جملہ سوالیہ ہے کہ بھئی آپ نے صرف پڑھی ہے ماشاءاللہ. اسم کا وزن بتائیں کیا ہے جی. سمجھ آئیے جی. تو پہلا سوال اگویا کرتا جی کوفیوں کے نزدیک بتاؤں کہ بصریوں کے نزدیک بتاؤں. سمجھ آئیے جی. ایسا نہ سوال ہونا تو نہ جواب دینا پڑنا جی. کہ پوچھنا تو ہونے پہ جن کو پتا ہے جی. ہاں جی. بہرحال وزن کتنے ہیں؟ 3 وزن. کون سے؟ ایک ہے افعن وسم اور فعل. وسمن تو نہیں نا. فعل اعلن اور افعن. افعن افعن اعلن اعلن فعل. یعنی فعل اور اعلن ایک ہی ہیں کہ اگر لحاظ کریں کہ یہ واو کی جگہ ہے گویا واو ہی ہے فا کلمہ ہی ہے تب فعل ہے. اور اگر یہ لحاظ کریں وہ تو حذف ہوگی یا اور ہے تو اب وہ اعلن ہے. کل سمجھیے. تو افعن اور اعلن اور فعل. وسم کا معنی ہے نشانی. سمعن کا معنی بلندی تے وسم کا معنی. نشانی. بس یہ بات پوری ہو گئی. سوال نمبر 1 سوال ہے بصریوں پر کہ تم نے کہا ہے کہ حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے کہ وہ درج کلام میں پڑھا نہیں جاتا لیکن لکھا تو جاتا ہے. حمزہ وصلی جو ہوتا ہے وہ اصلی جو ہوتا ہے وہ اس کا حکم یہ ہے کہ درج کلام میں پڑھا تو نہیں جاتا لیکن لکھا جاتا ہے. یعنی قراءتن گرتا ہے کتابتن نہیں گرتا. ٹل کتابتن نہ گرنے ہوتے ہوئے زور اس گلتے ہوئے سوال کہ حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے کہ حمزہ وصلی کا حکم یہ ہے درج کلام میں درج کلام میں لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. تو یہ لکھا جاتا ہے یہ کیوں ادھر لکھنے میں حذف کیوں نہیں ہوتا؟ نہ یہ نہیں سوال. نہیں پہلے سے حکم ہے حمزہ وصلی درج کلام میں قراءتن گرتا ہے کتابتن نہیں گرتا. سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا آپ نے؟ بسم اللہ دیکھی؟ بسم اللہ کوئی نہیں. شروع کتاب لکھی بسم اللہ. اس کے لکھنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یوں ہونا چاہیے. دیکھو ادھر با لمبا کر کے اگے سین میم بسم اللہ یعنی بے اسم اتیابے درج کلام حمزہ وصلی آ گئے کہ کوئی نہیں. لکھیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو کیویں بے لکھنی چاہیے؟ اگے سین میم ایک کتابت ہونی چاہیے کہ نہیں جی. لیکن لکھی کس طرح ہوتی ہے؟ با کو سی الف درمیان میں. تو بصریوں پر یہ سوال ہے کہ حمزہ وصلی ہے قراءتن حذف ہونا چاہیے تھا کتابتن حذف. تو یہ بسم اللہ میں تمہارے نزدیک اسم کا حمزہ وصلی ہے قراءتن تو حذف ہونا ہی ہے با کی وجہ سے. یہ کتابتن کیوں حذف ہے جی؟ کتابتن یہ سوال ہے ان پر. کن پر؟ اے شاباش سمجھی گل دی. ان پر یہ سوال ہے. ہاں جی کیا سوال یہ ہے کہ جو بسم اللہ میں الف ہے بصریوں کے قانون کے بسم اللہ میں نہیں اسم کا الف. اسم کا جو الف ہے یہ وصلی ہے. الف نہ کو حمزہ کو حمزہ اسم کا حمزہ. اسم کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے. تو یہ جب اس پر با آئی جب اس پر با آئی تو بسم اللہ بن گیا. بسم اللہ بن گیا. تو ہاں
तो ये किरातन तो हज़फ हुआ है, ہونا ہے کیونکہ درج کلام میں آ گیا ہے. दर्ज कलाम में आ गया है कि किरातन तो हज़फ होना है, तो लिखने में जब ये لیکن کتابتاً حذف نہیں ہونا چاہیے. लेकिन किताबतन हज़फ नहीं होना चाहिए. یہ ذرا مقام موقع تھوڑا دھیان کرا جائے. کس طرح لکھنا چاہیے بسم اللہ کو؟ با علیحدہ لمبا الف نال تے اگے سین میم سمجھ آتی نہیں ہے، لیکن کس طرح لکھی جاتی ہے؟ کٹھا. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ حمزہ وصلی کتابتاً کیوں ساکت ہوا ہے؟ سوال یہ حمزہ وصلی किताबतन क्यों साकित हुआ है? کس میں؟ बिस्मिल्लाह. یہ سوال ہے. حمزہ وصلی جبکہ وضرب ہو نا وضرب تو الف لکھنا ہے پڑھنا نہیں ہے. ثم مضرب میں بھی लिखना है पढ़ना है, فضرب میں بھی लिखना है पढ़ना है. پڑھنا نہیں ہے لکھنا ہے. گل سمجھیے ایشا بس. کوفیوں پر سوال یہ ہے، یہ بصریوں پر سوال ہے. کوفیوں پر سوال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اسم ان کا حمزہ کیا ہے؟ اب وہ قطعی وہی مانا کہ بھائی جو ہے نا عوض میں ہے. ویسے تو وہ زیادہ کو کہتے ہیں نا وصلی اور قطعی، لیکن قطعی کا مطلب یہ ہے کہ یہ وصلی نہیں ہے، یہ وصلی نہیں ہے، قطعی ہے. تو قطعی درج کلام میں ساکت تو نہیں ہوتا، نہ قراءتن نہ، اور یہ بسم اللہ میں تو دونوں طرح. کوفیوں پر تو بصریوں پر صرف یہ سوال ہے کتابتاً ساکت، ان پر ڈبل سوال ہے کیا؟ पढ़ने में भी साकित होगा और تو لہذا یہ بے اسم اللہ پڑھنا چاہیے. کس طرح؟ لکھا بھی جائے اور تو نہ لکھا جاتا ہے نہ یہ سوال. ہاں جی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کوفیوں کے نزدیک تو حمزہ جو ہے یہ فا کلمے کے عوض میں آیا ہے، تو یہ لکھنے میں بھی حذف نہیں ہونا چاہیے. یہ حمزہ قطعی ہے، یہ حمزہ یہ حمزہ قطعی ہے. تقریر سارے یوں ہی کرتے ہیں کہ یہ حمزہ یہ حمزہ قطعی ہے، شاباش. یہ لکھنے میں بھی ساکت نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وصلی نہیں ہے، وصلی مسئلہ نہیں ہے جی. تو یہ لکھنے میں بھی ساکت نہیں ہونا چاہیے اور پڑھنے میں بھی ساکت نہیں ہونا چاہیے، جبکہ بسم اللہ میں تو دونوں طرح ساکت ہو گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دونوں کی طرف سے یہ ہے کہ کثرت استعمال بھی ایک قانون ہے. کثرت استعمال بھی ایک قانون ہے. تو کثرت استعمال کی وجہ سے بصری کہتے ہیں جس طرح قراءتن گرا ہے کتابتن بھی گرا دیا ہے. کوفی کہتے ہیں ہے تو قطعی دونوں طرح نہیں گرنا چاہیے تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے. کثرت استعمال کی وجہ سے. تو کثرت استعمال خود عربی کا ایک قانون ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے تغیر و تبدل کرتے ہیں. بہت ساری جگہ صرف نحو میں اس کا حوالہ آتا رہے گا. یہ کام کیوں کیا ہے؟ قانون تو ہے نہیں ہے. تو جواب ہوتا ہے جی کثرت استعمال. کثرت تے بسم اللہ پڑھی تے لکھی جاندی کہ کوئی نہیں، بہوں باری کہ کوئی نہیں. تو کثرت استعمال خفت کو چاہتی ہے. کثرت استعمال 786 ایسے واسطے بنا لے جی. کثرت استعمال خفت کو چاہتی ہے، تو اس لیے اس حمزے کو قراءتن بھی حذف کیا اور کتابتن بھی حذف کر دیا. ہاں جی تو جواب یہ دیتے ہیں دونوں کی طرف سے. بصری اور کوفی دونوں یہ جواب دیتے ہیں کہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو حذف کیا ہے. بصری قراءتن بھی کتابت تو حذف ہونا چاہیے، کتابتن نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے اس کو کتابتن بھی حذف کر دیا ہے. اور کوفی کہتے ہیں اگرچہ ہے قطعی ہے کبھی دونوں طرح حذف نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے قراءتن بھی اور کتابتن بھی اس کو حذف کر دیا. لیکن ترجمہ سنو دھیان نال میں تم دسنا. اور پچھوں اور پچھلے صفحے تم سوال بصریوں پر ہوا کہ تم کہتے ہو کہ حمزہ اسم کا وصلی ہے. حکم وصلی کا یہ ہے کہ حذف ہوتا ہے قراءتن نہ کتابتن. تم نے کتابتن کیوں حذف کر دیا؟ سمجھی گل. کوفیوں پر سوال ہوتا ہے کہ تم کہتے تھے
کہ حمزہ اسم کا قطعی ہے. حکم قطعی کا یہ ہے کہ درج کلام میں ساکت نہیں ہوتا، نہ قراءتن نہ کتابتن. کیوں ساکن کرتے ہو تم دونوں طرح؟ جواب ہر دونوں کی جانب سے، ہر دونوں طرف کی جانب سے، کہ اس جگہ میں کثرت استعمال ہے، کثرت استعمال ہے، اس لیے کیا کر دیا؟ سوال ہو گیا کہ کثرت استعمال پڑھنے میں ہے، لکھنے میں تو نہیں ہے. کثرت استعمال تو لہذا پھر پڑھنے میں تو ساکت ہونا چاہیے، لکھا تو لکھا جانا چاہیے. ہاں جی، سوال یہ ہوا کہ کثرت استعمال پڑھنے میں ہے، لکھنے میں تو کثرت استعمال نہیں ہے، تو پھر پڑھنے میں تو حذف کرنا ٹھیک ہے، لکھا تو جانا چاہیے. اس کا جواب ہے کہ سونیوں جس طرح بسم اللہ پڑھی کثیر جاتی ہے، لکھی بھی. نکے نکے بچے بھی خط لکھ دیں تو کی کر دیں پہلو بسم اللہ جی. سوال کہ پڑھنے میں کثرت استعمال ہے نہ کہ کتابت میں، اس پھر کتابت میں کیوں حذف کرتے ہو تم؟ جواب کہ لکھنے میں بھی کثرت استعمال ہے، کیونکہ خط و کتابت خط میں کتابوں میں لکھی جاتی ہے بسم اللہ. سمجھو دی پہ یہ سوال یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جس جگہ کوئی حرف حذف ہوتا ہے وہاں پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کچھ حرف حذف ہوا ہے. سمجھ آئے نا جی؟ خدائی نظام بھی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین. کھنڈرات رکھے نا جی تاکہ لوکی ویکھن بے تھے شرارتاں ہوئیاں سن تے پھر بربادی ہوئی سی جی. سمجھ آئی نا جی؟ تو لہذا کوئی حرف حذف ہوتا ہے تو وہاں کوئی چیز رکھی جاتی ہے جو دال ہوتی ہے کہ یہاں حذف ہے. مثال دیتے ہیں اذر بن میں واو حذف ہوئی ہے تو کتنی بار آپ نے پڑھا؟ ضمہ کیوں باقی رکھا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ واو حذف کیا ہے. اذر بن میں یا حذف ہوئی ہے تو کسرہ باقی کیوں رکھا ہے؟ تاکہ یا کے حذف ہونے پہ دلالت کرے. تو اس جگہ بسم اللہ میں وا الف کو دونوں طرح حذف کر دیا ہے تو یہاں دال کو نہیں ہے، یہاں دال کیا چیز ہے؟ کر سوال ہے مولوی. سوال یہ ہے کہ جب کوئی کلمہ حذف ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی نشانی رکھی جاتی ہے کہ جو پتہ دے کہ یہاں سے کچھ حذف کیا گیا ہے. لیکن بسم اللہ شریف میں جب الف کو حذف کیا مثال مثلا میں اذر بن میں ضمہ باقی ہے، اذر بن میں کسرہ باقی ہے، دلالت کرتا ہے، اور اذر بن میں کسرہ رکھا ہے جو یا کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو بسم اللہ شریف میں الف کے حذف ہونے پر دلالت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کو لکھنے کا جو قانون ہے نا وہ یہ ہے کہ با کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے. با کو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ ایک اس طرح قانون ہے بسم اللہ لکھنے کا جی. یہ جو با کو لمبا کر کے لکھنا ہے با انج لکھی جاتی ہے ہیں؟ تو یہ با کو جو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے یہ نشانی ہے کہ یہاں الف حذف ہے. یہاں تو کتابت میں با کو لمبا کر کے لکھنا یہ اس لیے ہے کہ یہاں الف حذف ہے. الف اس کو کہتے ہیں طوالت با. ہوں اگر کوئی بندہ پوچھے کہ بے با لکھنے کا تو قانون یہ نہیں، بسم اللہ میں با کو لمبا کر کے کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ یہ با جو ہے یہ الف کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے با کو لمبا کر کے لکھتے ہیں جی. ہاں جی کیا کہ تو سوال یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ با کی یہاں طوالت با، طوالت با جو ہے با کا لمبا کر کے لکھا جانا، با کا لمبا کر کے لکھا جانا حمزہ کے حذف ہونے پر دلالت کرتا ہے. جتھے بھی کرے با دی کتابت ہے نا بسم اللہ شریف دی وہ با لمبی کر کے لکھی جاندی. اس کتاب دے شروع تک دیکھ لو سر بترال دے پہلے صفحے تے دوسرے صفحے تے با میں لکھی جاندی ہے؟ لمبی کر کے لکھی جاندی ہے. تو یہ طوالت با جو ہے نا یہ نشانی ہے کس پر؟ سمجھ آتی پہ یہ. اچھا یہ سوال جواب مانا کر لو. سوال جس جگہ کے حرف حذف ہوتا ہے ضروری ہے، لا بدہ ضروری ہے کہ کوئی کسب مانا کوئی چیز دال ہو
جیسے ازر بن میں واو حذف ہوئی ہے، اس جگہ ضمہ دال ہے، اور ازر بن میں کسرہ دال ہے. اس جگہ کیا چیز دال ہے؟ جواب طوالت با. کیا شے؟ طوالت با. یہ دال ہے. یہ سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں؟ سوال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کثرت کے ساتھ پڑھی بھی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ لکھی بھی جاتی ہے، تو اس لیے کیا ہوا کہ الف کو حذف کر دیا اور دال باقی ہے. کون؟ باقی طوالت. سوال ہے کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس جگہ کیوں الف کو حذف کرتے ہیں؟ اس جگہ کیوں حذف کرتے ہیں؟ کس میں؟ جی یہ جو قرآن پاک مجھے 12ویں سپارے کے نا جی 13ویں جنا 12ویں کے یار. سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس میں الف کو کیوں حذف کیا ہے؟ کیونکہ یہ دوسری طرح لکھا ہے، جس طرح دوسری بسم اللہ ہے نا، اس کے لکھنے کا بھی انداز یہی ہے. جی یہ سوال ہے. اس کا جواب ہے کہ یہ آیہ کریمہ بھی کثیر الاستعمال ہے. لوگ جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، سواریوں پر سوار ہوتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی کثرت استعمال موجود ہے، یہاں بھی کثرت استعمال موجود ہے اس لیے. ہاں کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کو بھی لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے اور سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے اکثر تلاوت کرتے ہیں، تو یہاں بھی کثیر الاستعمال موجود ہے، اس لیے یہاں بھی الف کو حذف کر دیا. ایشا بس. سوال بسم اللہ مجریہا و مرساہا اس جگہ کیوں حذف کرتے ہیں؟ جواب یہ بھی کثیر الاستعمال ہے، کیونکہ لوگ جہاز پر کشتیوں پر جہاز پر سوار ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو باقی سواریاں تے سوار ہوں لگے بھی. جی سوال ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بسم اللہ ہے، یہ بسم اللہ تو کثیر الاستعمال نہیں ہے، یہاں کیوں حذف کیا ہے؟ یہاں کیوں؟ حذف کیا. کیونکہ یہ تو جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت کو پڑھتے ہیں نا. یہ جو بسم اللہ ہے نا اس آیت میں، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا جز ہے. پوری آیت کہاں سے ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت ہے. تو یہاں جو بسم اللہ ہے یہاں پھر الف کو کیوں حذف کرتے ہیں؟ جی یہاں تو ہونا چاہیے تھا، یہ تو کثیر الاستعمال نہیں ہے. کیا کیا جی؟ سوال یہ ہے کہ جو آیہ کریمہ ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بسم اللہ میں اس بسم اللہ میں الف کو کیوں حذف کیا ہے، حالانکہ یہاں کثیر الاستعمال موجود نہیں ہے، یہاں کثرت استعمال نہیں ہے، استعمال نہیں ہے. یا یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے. جی یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے تو پھر یہاں الف کو کیوں حذف کیا؟ کیا سوال ہے بچہ جی؟ مطلب ہے کہ اصل سوال ہے، بصریوں پر سوال ہے بھی کتابتاً یہاں ہونا چاہیے تھا، کوفیوں پر سوال ہے کتابتاً اور قراءتاً دونوں طرح ہونا چاہیے تھا. تو جواب یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے نا جو آیت کا جز ہے، اس کو حمل کیا ہے دوسری بسم اللہ پر جو کہ پوری ہے. سمجھ آئی ہے جی؟ چونکہ وہ اس میں تو حذف ہوتا ہے نا، تو یہ بھی اس پر عمل کیا ہے، اس لیے یہاں بھی حذف کر دیا. اگرچہ کثرت استعمال نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. کیا کیا جی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہاں کثرت استعمال نہیں ہے لیکن اس کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری آیت ہے اس پر حمل کیا ہے تو یہاں بھی حذف کر دیا ہے. اچھا جی ترجمہ سنو. سوال کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جگہ کیوں حذف کرتے ہیں؟ جواب اس کو حمل کرتے ہیں دوسری بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ گل مک گئی. اچھا جی حمل کیا ہوتا ہے؟ حمل کی تعریف سنے پھر کئی بار اس کا حوالہ آئے گا. حمل یہ ہے الحمل تشریک لفظ بلفظ آخر فی حکم من الاحکام بعد وجدان المناسبات بینہما. پڑھ کے بڑا یہ لفظ عربی دے. الحمل تشریک لفظ بلفظ لفظ آخر فی حکم من الاحکام بعد وجدان مناسبت بینہما. ہاں با مفعلہ میں کے پتا جی پہ ناسبہ جو ناسب کے بننا یہ گل ہے نا.
اچھا جی، مانا سمجھو سر بھی عبارت دا حمل کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کو شریک کرنا دوسرے لفظ کے ساتھ کسی حکم میں احکام سے، کب؟ جب کہ ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے، بعد پائے جانے مناسبت کے ان دونوں کے درمیان. سمجھائیے. ادھر دیکھو، یہ دو لفظ ہیں، اس لفظ پر ایک حکم جاری ہے، اس لفظ پر، تو اس لفظ کا حکم اس لفظ پر بھی جاری کرنا. شرط یہ ہے کہ یہ اور یہ دونوں ایک چیز میں برابر ہوں، ایک چیز میں شریک ہوں، ایک چیز میں شریک ہوں. تو پھر اس کا حکم اس پر جاری کرنا، اس حکم کو جاری کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کرنا. شرط کیا ہے عمل کی؟ کہ دونوں میں کیا ہو؟ مناسبت ہو، دونوں میں مناسبت ہو. تو دو لفظوں میں سے ایک لفظ پر ایک حکم جاری ہے، دوسرا لفظ اس کی اس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اس مناسبت میں سے پہلے حکم دوسرے پر جاری کر دیں گے، اس کو عمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں. بس دیکھ جو چمچا چوڑا دا کھادا ہے، کچے نہ کہ سارے کچے نے جی، چونکہ یہ بھی اس دیکھ دے وچوں نے تے باقی وہ تے وچے نے جی، ایک کچے نے تے وہ بھی اسی دے نال تمثیل بھی سی نا. کیا فقہی قیاس یہی ہے، فقہی قیاس کہ شریعت نے ایک شے کا حکم ثابت کیا ہے تو اس شے کے مناسب ایک اور شے نکل آئی ہے جس کا شریعت نے حکم نہیں بیان کیا، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس پہلی شے والا حکم آگے جاری کر دیتے ہیں جی. آگے شریعت نے شراب کو حرام کہا ہے، اب قیامت تک نشہ دینے والی جتنی چیزیں بنتی رہیں گی، فقہا کا اصول ہے ان پر حکم جاری کرو کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے جی. مناسبت کیا ہے؟ نشہ دینا. کیا کرنا؟ نشہ دینا جی. یہ ہے حمل. کیا ہے؟ حمل. حمل کیا ہے؟ شریک ہونا ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ کسی حکم میں احکام سے، کدوں؟ بعد پائے جانے مناسبت کے ان دونوں کے درمیان. لفظ سمجھے نہیں، میں ترجمہ لفظ نہ کرایا، میں کہتا کوئی سمجھ آ جائے ترجمے دی کون سمجھ آتی پئی. بھائی دو لفظوں کے درمیان مناسبت پائے گی ہے تو بعد میں ایک لفظ پر جو حکم جاری ہے دوسرے پر بھی وہ جاری کر دینا. یہ کیا ہے؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ پوری بسم اللہ اور یہ جو بسم اللہ آیت کا جز ہے ان کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ سننا کہ یہ بھی کامل ہے اور وہ بھی کامل ہے. یہ بھی مطلب ہے کہ جس طرح وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس طرح یہ بھی پوری آیت کی تجوز ہے، لیکن اتنی ہے نا کہ اس سے کم ہے. تو جس طرح وہ پوری ہے اس طرح یہ بھی، تو پوری ہونا یہ مناسبت ہے، اس لیے اس پر کیا کیا ہے؟ جاری کر دیا ہے، اس پر کر دیا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ درمیان مناسبت کیا ہے؟ یہ بھی کامل اور وہ بھی، بس پلے پہ کہ نہیں؟ کہتے ہیں دیکھو چونکہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کھول کر قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں کتابت. یہ چونکہ پوری بسم اللہ نہیں ہے، صرف اکیلا اسم ہے، اس لیے یہاں الف لکھا جاتا ہے جی. کتابت آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں، یہاں بے زبر الف با لمبا لکھا ہوا ہے، اسم سین مملہ لکھا ہوا ہے جی. تو کیوں لکھا ہوا ہے؟ نہ کثیر الاستعمال ہے اور نہ ہی اس کو عمل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے. گل سمجھیے کہ نہیں؟ ایشا بس یہ گل ختم ہو گئی نا جی. یہ بھی جملہ سوالی ہے بھائی کسی نے کہنا ذرا بسم اللہ لکھو گا جی، پھر بندہ کہے اقرا بسم ربک لکھ، اور جی کچھ لکھے تو پھر بھی کچھ ہے، جی فرق نہ لکھے تو پھر فرق پوچھو بھی فرق کی ہے جی. سمجھو نہیں بھی گل کہ کوئی نہیں. اقرا بسم کا میں با کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ نہ یہ کثیر الاستعمال ہے اور نہ ہی اس کو عمل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ کہ یہ ایک حصہ ہے اسم ہے صرف جی. گل سمجھیا؟ ودر اقرا بسم اسی وجہ سے حذف نہیں کرتے کہ یہ کامل نہیں.
گل مک گئی آندے نے ایک گل رہ گئی حمزہ جڑا آنے پہ کٹدا ہے کہ حمزہ وصلی کو وصلی کیوں کہتے ہیں حمزے کو وصلی کو وصلی کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ وصلی لغت میں اتصال جڑنا اس کو کہتے ہیں یہ جو حمزہ ہوتا ہے یہ بھی درج کلام میں ساکت ہو جاتا ہے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ متصل کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں اتنے واؤ آئی تے ازرب وچوں الف نے آکھیا لو جی اسی ہن پیچھے ہٹ گیا واؤ تو دعاد نال جڑ جا تو کی بن گیا چونکہ یہ درمیان سے حذف ہو جاتا ہے ما قبل کو ما بعد کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس کو اس کو وصلی کہا جاتا ہے. کیڈا سونا کام کردا ہے جی سمجھ آئی ہے جی اے مطلب ہے جی تے جے وچ آکڑ کے کھلو رہے تے قدری ہے. ہاں تے واہ نو بھولنا نہیں چاہیے کہ بے احسان میرے تے کہیں کیتا ہے حمزہ نے حمزہ نے تے حمزے نو اے نہیں آخنا چاہیے واہ تو میرے قدمہ چ پئی رو سمجھ آئیے مطلب اے بھی مرید نو مرشد دا احسان نہیں بھولنا چاہیے تے مرشد نو اے نہیں چاہیے بھی تو میرا ہی مرید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مرید نہیں ہو انج بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھ آئیے مرشد نے پہنچانا اوتھے ہی ہے تے مرید جڑا ہے وہ مرشد دا احسان نہ بھولے ادب کرے تے دعاواں کرے جی سمجھ آندی پئی ہے اے میرا مطلب ہے جی اچھا جی اچھا جی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس لیے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. وصلی کہتے ہیں یا اس لیے وصلی کہتے ہیں کہ لغت میں وصل کا معنی ہوتا ہے پہنچنا اور یہ بھی جب کلمہ شروع میں ساکن ہوتا ہے تو متکلم پڑھ نہیں سکتا پہنچ نہیں سکتا اے آ کے شروع وچ نال لگدا ہے تے آندا مولوی جی اینوں ہن پڑھ لو مثلا تضرب سے تا کو حذف کیا تے مولوی نعمان چپ کو بیٹھ گیا ہن کراں کی میں بتات گئی دعات پڑھیندا الف آ گیا اس کہ مولوی جی میں نال جڑ گیا ہن تسی پڑھو تے کی بن گیا اضرب اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ متکلم کو ایسا کلمہ پڑھنے کے قریب کر دیتا ہے جس کلمے کا شروع کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے. اس لیے بھی اس کو پڑھا نہیں جا اب وصلی کہتے ہیں تو حمزہ وصلی کو وصلی کہنے کی دو وجہ ہیں ایک یا اس لیے کہ یہ ما قبل کو ما بعد سے ملاتا ہے یا اس لیے کہ جس کلمے کا شروع ساکن ہوتا ہے متکلم اس تک پہنچ نہیں سکتا پڑھنے کے اعتبار سے ہاتھ رکھ سکتا ہے اسے پڑھنے کے اعتبار سے پہنچ نہیں سکتا. یہ اس کو پہنچا دیتا ہے سمجھی گل کہ کوئی نہیں آقا بلا وجہ چلو فائدہ ہو جائے کسی اس سے کو وصلی حمزہ وصلی کہنے کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ما قبل کو ما بعد کے ساتھ ملا دیتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کلمے کا پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور پڑھنے والا جو ہے اس کو پہنچ نہیں سکتا یعنی پڑھ نہیں سکتا تو یہ آ کر اسے پڑھنے کے قابل کر دیتا ہے. اس لیے جی اس کو حمزہ ملا وصلی کہا ہے. متکلم کو ملا دیتا ہے ملانا کا مطلب ہے کہ بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے جی گل سمجھیے اور دیکھو کہ وصلی کو سوال وصلی کو وصلی کیوں کہتے ہیں جواب وصلی لغت میں اتصال کو کہتے ہیں یہ بھی درج کلام میں ساکت ہو جاتا ہے اور ما قبل کو ما بعد کا متصل کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں یا یہ جواب ہے کہ وصل لغت میں پہنچنے کو کہتے ہیں یہ بھی سبب ہے واسطے پہنچنے متکلم کے متکلم کو پہنچانے کا یہ سبب ہے اضرب کو تضرب سے بنا توں تعارف مضارعت حذف ہو گئی ما بعد ساکن رہ گیا متکلم اپنے مطلب تک نہیں پہنچ سکتا کیڑا مطلب پڑھنے والا تو حمزہ وصلی اس کے اول میں لائے تو اضرب ہو گیا سمجھی گل ہو سوال حمزہ قطعی کو قطعی کیوں کہتے ہیں جواب قطعی لغت میں قطع اور انفصال کو کہتے ہیں قطع میں نہیں کٹنا تو انفصال میں نہیں جدا کرنا یہ لغوی معنی ہے قطع کا یہ حمزہ درج کلام میں ساکت نہیں ہوتا ما قبل کو ما بعد سے جدا رکھتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قطعی کہتے ہیں. قطعی کہتے ہیں کیا کیا ہے حمزہ قطعی کو اس لیے قطعی کہتے ہیں کہ یہ قطع کا معنی ہوتا ہے یہ معنی ہوتا ہے جدا. لغت میں کا معنی ہے قطع اور انفصال سمجھے یا کاٹنا اور جدا کرنا تو یہ بھی چونکہ درج کلام میں ساکت نہیں ہوتا ما قبل کو ما بعد کے ساتھ جڑنے جڑنے نہیں دیتا اس لیے اس کو یعنی ما قبل کو ما بعد سے جدا رکھتا ہے اس لیے اس کو حمزہ قطعی کہا ہے. وا اکرم وا وَأَكْرِمْ اکرم آنے کٹ گیا
گل مک گئی. گل سوال کتی کو کتی کیوں کہتے ہیں؟ جواب کتی لغت میں قطع اور انفصال کو کہتے ہیں. یہ بھی درج کلام میں ساکت نہیں ہوتا، اور ما قبل میں ما قبل کا ما بعد کے ساتھ انفصال ما قبل کو ما بعد سے جدا رکھتا ہے. کتی اپنے گھر میں 9 قسم پر ہے، پڑوسیوں کے گھر میں 10 قسم پر ہے. کہتے ہیں سب پکوا دیتے نے، دوبارہ ذکر کرنا ابس ہے. ابس میں نہیں، فضول. سمجھی گل؟ آ گیا کہ کوئی نہیں؟